كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدر تعالى يمدح. ہمارا جو اگلا سوال ہے کہ عورتوں کا مردوں سے بات کرنا اور انٹرنیٹ پر چیٹ وغیرہ کرنا، کال کرنا، آڈیو کال کرنا، یا آج کل جس طرح ٹیکنیکل دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو لوگوں کا اس کی طرف زیادہ رجحان بڑھنا اور دینی مسائل، دنیاوی پولیٹکس وغیرہ، اقتصاد، معاشیات، سیاسی حوالے سے، ملکی حوالے سے، ریاستی حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر پہلی چیز تو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عورتوں کا جو ہے انٹرنیٹ پر پہلی بات یہ کہ نامحرم سے، انٹرنیٹ ہو یا نہ ہو، یا لوکل کال ہو، یا کسی بھی طریقے سے بھی، یا کسی سے فیس ٹو فیس بھی بات کرنا نامحرم سے شرعاً حرام ہے. وَإِلَّا کہ اگر کوئی عذر شرعی یا کوئی مجبوری یا کوئی واجب امر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. مثلاً کیسے؟ مثلاً اس طرح سے کہ اگر کوئی نامحرم عورت کسی نامحرم سے گفتگو کرتی ہے، یا تو وہ تعلیم حاصل کرتی ہو، یعنی جس طرح سے یہاں پر جائز ہے، تو مثلاً استاد کے پاس پڑھتی ہے، چاہے وہ آن لائن ہو، ویڈیو ہو، آڈیو ہو، یا فیس ٹو فیس آپ جا کے کالج، یونیورسٹی، اسکول میں جا کے کلاسز لیتی ہیں، وہاں پر بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی عورت جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے وہ جاب کرتی ہے، وہاں پر بھی ان حلقہ افراد کے ہاں صرف کام یا جاب کی یا ضرورت کے حد تک ان سے ہی گفتگو کرنا، اس حد تک وہ اس میں کوئی ممانعت. آیت اللہ سستانی کے نزدیک بھی اور اکثر بزرگان کے نزدیک بھی یہی حکم ہے کہ کوئی جاب کرتی ہے کسی کے ہاں تو وہاں پر بھی نامحرم سے گفتگو کرنا، کہ صرف اپنے کام، اپنی جو اس کی جاب ہے، کہ اس کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اس کی نوکری ہے، اس کی زندگی ہے، اس کا وسیلہ ہے، اس کا رزق روزی ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں تو وہ وہاں پہ کام کرتی ہے، تو وہاں پر بھی اس کا اپنے کام کے علاوہ کوئی اور اضافی لغویات، فضولیات یا اس طرح کی کوئی بھی حرکت، کوئی بھی کام، کوئی بھی گفتگو کرنا کہ جس کی وجہ سے شہوت یا برائی کی طرف راغب ہونا یا کسی اور فحاشی کی طرف جو ہے وہ جانا، کنورٹ ہونا، یہ ساری چیزیں پھر جو ہے وہ شرعی طور پہ حرام ہو جائیں گی. اسی طرح سے جو ہے وہ چیٹ کرنا بھی شرعاً کسی نامحرم سے گفتگو کرتے ہوئے اگر وہ شہوت کا باعث بنتا ہے تو پھر بھی شرعاً حرام ہے. اسی طرح آڈیو پہ بات کرنا جو ہے وہ، یا ویڈیو پہ بات کرنا جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اگر بات کرتے ہیں اور نرمی سے بات کرتے ہیں یا اس طرح کی ایسی غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں، وہ ان کے لیے شرعاً حرام ہے. اور اس سے ہٹ کے کہ اگر کوئی استاد ہے یا جو ہے کوئی نوکری وغیرہ ہے، جاب وغیرہ کرتے ہیں، یا کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے کہ جو امر مجبوری ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یا ضرورت واجبی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. اور دوسرا یہ کہ عورت کو جب بھی کسی محرم سے گفتگو کرنی ہو تو اس کو سخت لہجے سے، حتیٰ روایات میں ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی دروازے پہ بھی آئے تو عورت کو چاہیے کہ وہ ایسے لہجے میں جواب دے تاکہ مرد جو ہے وہ دہل جائے، ڈر جائے، اور اس کو کبھی بھی برائی کی طرف مائل ہونے کا اس کا مائنڈ یا دماغ جو ہے وہ اس طرح کا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میں عورت سے مزید گفتگو کروں، بات کروں، یا اس کو برائی کی طرف ابھارے یا خود جو ہے وہ شہوت یا برائی کی طرف راغب ہو. تو اس طرح کا کوئی بھی پہلو یا کوئی بھی گزینہ جو ہے وہ قابل گنجائش یا قابل رعایت جو ہے وہ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر عورت کو جب بھی کسی نامحرم سے گفتگو کرے تو سخت لہجے سے گفتگو کرے تاکہ وہ برائی کی طرف سوچے ہی نہیں اور مائل بھی نہ ہو. یا جیسے کوئی دروازے پہ آ کے دستک بھی دیتا ہے، کوئی نامحرم گفتگو کرتا ہے، تو وہاں پر بھی اپنے لہجے کو اس طرح سے رکھے کہ آگے آنے والا جو ہے وہ اس طرف اصلاً اس کا دماغ یا مائنڈ جو ہے وہ مائل ہی نہ ہو. تو انشاءاللہ باقی یہ کہ مطلقاً میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کسی بھی نامحرم عورت کا کسی نامحرم سے گفتگو کرنا شرعاً جو ہے وہ حرام ہے، بالا یہ کہ نوکری کرتی ہو، استاد کے پاس پڑھتی ہے، یا کسی ادارے میں کام کرتی ہے، جاب کرتی ہے، یا تعلیم حاصل کرتی ہے، یا اس طرح کے کوئی بھی دوسرے شعبہ جات میں جہاں پر اس کے لیے امر مجبوری کام کرنا یا اس کی ضرورت کو یا دین کو، اسلام کو، شریعت کو یا دینی اور شرعی حوالے سے دائرہ کار شرعی اور دین و اسلام میں جتنا اس کو جائز قرار دیا گیا اس حد تک اس سے ہٹ کے اگر شہوت، برائی یا کسی اور
راستے کی طرف راغب ہونے کا باعث بنتے ہیں تو پھر شرعی طور پر اشکال ہے اور وہ فعل حرام ہے اس کا گفتگو کرنا، چاہے وہ چیٹ ہو، چاہے وہ آڈیو ہو، چاہے وہ ویڈیو ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہو جس میں آج کل ہمارے ہاں تقریریں بھی، مجالس بھی، دروس بھی، کافی سارا سلسلہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں یا خواتین بھی کام کرتی ہیں، تو ماشاءاللہ اچھی چیز ہے، کام کرنا چاہیے، لیکن وہاں پر اپنے واجب پردے کو جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے اس کام یا فعل یا کسی بھی ایسے کام کی وجہ سے کوئی دین میں فساد یا فتنہ یا انتشار یا تفرقہ بازی یا دین کی بدنامی کا باعث بنتی ہے وہ چیز، تو پھر آپ لوگوں کے لیے وہ چیز اشکال کا باعث ہے۔ آپ اپنے واجبات کو، اپنے واجب پردے کو، اپنی گفتگو کو، اپنے تمام ان چیزوں کو، افکار کو جو ہے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور محتاط ہو کر ان تمام چیزوں کو دائرہ کار اسلام شرعی میں دیکھ کر جتنا جواز ہے اس کا آپ استفادہ کریں، اور دوسرے لوگوں تک بھی جن میں اہلیت ہے، جن میں کسی چیز کی پہنچانے کی، تحقیق کی، ریسرچ کی اور محنت کی جو بھی گنجائش ہے وہ دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائے۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، اور خود جو ہے خداوند متعال نے بھی فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ پس پوچھو، سوال کرو ان لوگوں سے کہ جو جانتے ہیں۔ وہ جاننے والے کون ہیں؟ وہ محمد و آل محمد، اور ان کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے جیسے انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ ان کی سیرت محمد و آل محمد کا تقاضا، اور ہمارے شیعہ ہونے کا اور محب علی ہونے کا تقاضا یہ کہ ہم ویسے بنے جیسے وہ چاہتے، جس طرح معصوم علیہ السلام فرماتے کہ ہمارے لیے باعث فخر بنو نہ کہ باعث نگوار، تو ہمیں محمد و آل محمد کے لیے باعث فخر بننا چاہیے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ آج کے اس درس کو جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اپنے بقیہ سوالات کے جوابات کے ساتھ اور مومنین کے تمام سوالوں کے جوابات کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنی اچھی آراء سے آپ ہمیں وابستہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ اپنی آراء سے ضرور مستفید فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس